آپ نے خبر پائی کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، کا وقت پورا ہو گیا. اور وہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم شیعت کو فیس کرنا پڑا. کل میں نے مقداد کا ایک جملہ کہا تھا نا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ غیبت امام میں پیدا ہوئے، ہمیں وہ ٹف ٹائم ملا ہی نہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر امام کے سامنے ہوتے تو کوئی پرابلم ہی نہ ہوتا. جو مسئلہ بھی پیش آتا جا کے امام سے پوچھ لیتے. یقین رکھیے میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میجورٹی آف شیعوں کو یہی پتہ نہیں چلتا کہ امام ہے کون. اب یہاں پہ ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ رسول خدا تو پورے 12 اماموں کے نام بتا کے گئے. کس کو؟ ہر ایک کو نہیں. یہ خفیہ راز ایک راز تھا، اس میں میں بعد میں بات کروں گا، آج وقت نہیں. لیکن بہت ہی مشکل زمانہ ہوتا تھا وہ، ایک امام کے بعد دوسرے امام کو پہچاننا. لیکن پھر ایسے مومن بھی تھے. اچھا ایک ہی وقت میں اب آپ دیکھیے، ایک ہی وقت امام کا ایک حکم آ رہا، 2 صحابیوں نے سنا، ایک کا ریئیکشن کیا ہے، دوسرے کا ریئیکشن کیا. اور یہ بھی میں بتا دوں جس کا پازیٹیو ریئیکشن ہے وہ کوئی اتنے خاص یا مشہور صحابی نہیں تھے، اور جس کا نیگیٹو ریئیکشن ہے وہ اتنے اہم صحابی تھے کہ ایک پرابلم پیش آیا پھر امام سے ہی کانٹیکٹ کیا گیا. وہ کیا؟ حسین ابن روح کا نام اس لیے ہر مومن جانتا ہے، مومنات کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، مومن جانتا ہے کہ ان کا نام لے کر آج بھی زمانے کے امام کے لیے عریضہ بھیجا جاتا ہے. کراچی میں آج بھی نیٹی جیٹی کے اوپر عریضے ڈالے جاتے ہیں تو حسین ابن روح کا نام لیا جاتا، اور ہر جگہ ہوتا ہوگا. لکھنؤ سے میرے بزرگوں کا تعلق وہاں گومتی ندی ہے، شاید حیدرآباد میں کوئی موسیٰ ندی ہے، تو لاہور میں تو پہلے راوی تو شاید اب ختم ہو گیا. خلاصہ یہ ہے کہ وہ حسین ابن روح کا نام لے کر خدمت امام میں عریضہ بھیجا جاتا. امام زمانہ نے اپنی غیبت کے شروع میں سسٹم بنایا کہ ساری دنیا میں اپنا ایک نائب مقرر کرتے تھے نام لے کر. اب سارے مجتہدین نائب ہیں اور کسی کا نام نہیں لیا کہ یہ مخصوص آدمی میرا نائب ہے. اچھا اس نائب کا بہت بڑا عالم ہونا ضروری نہیں، اس کا اصل کام اپنی طرف سے کچھ بتانا نہیں، وہ امام کے آرڈرز شیعوں کو پہنچاتا ہے، شیعوں کے مسائل، خمس، حاجتیں اور دعائیں وہ امام تک پہنچاتا ہے بس. لیکن تھے سارے کے سارے بہت ہی مقدس نیک، اور ان میں حسین ابن روح تو بہت بڑے عالم بھی. جب پہلے نائب کا آخری وقت آتا ہے تو ان کو امام بتاتے ہیں اب اپنے بعد کس کا نام شیعوں کو بتاؤ، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جب ایک آدھ دفعہ یہ ہو گیا نا، تو جب کسی نائب کی طبیعت اتنی خراب ہو کہ لگے کہ مرنے والے، بہت ہی کلوز جو ان کے دوست ہیں وہ قریب آ کے بیٹھے جاتے ہیں کہ امام اس وقت ان کو کیا بتائیں گے. بہت یہ ڈیٹیل اور انٹرسٹنگ ہسٹری ہے لیکن آج کی مجلس میں ٹائم نہیں ہے. تیسرے نائب حسین ابن روح، یہ بڑی ان کی زبردست پرسنالٹی ہے، اور شیخ صدوق وغیرہ سب جو ہے وہ انہی کی طرف سے عریضہ امام تک گیا تو ان پیدا ہوئے شیخ صدوق، وہ بہت مشہور واقعہ. تو حسین ابن روح کا آخری وقت آ گیا تو باقی عام لوگوں کو تو نکال دیا گیا. اس زمانے میں 2 سب سے ٹاپ کے جو شیعہ عالم تھے، ایک کا نام تھا سہل نوبختی اور دوسرے کا نام تھا ابو الحسن شلمغانی. اور ان میں ابو الحسن سہل نوبختی، نام زیادہ نہیں لینا چاہتا، وہ ایک عالم تھے اور امام کے بہت محبت کرنے والے تھے، اور شہرت اتنی نہیں تھی اور خدمات اتنی نہیں تھی. ابو الحسن شلمغانی تو واقعی شیعت کی اتنی خدمت کی تھی. اس زمانے میں جب کتاب لکھنے کا کنسپٹ نہیں تھا، انہوں نے شیعت پر ایسی ایسی کتابیں لکھ کے پھیلا دی، تبلیغ. اور تیسری علی ابن محمد سمری، یہ 3 اس کمرے میں موجود تھے. ہر ایک کو 99% یقین تھا سہیل نوبختی نئے نائب بنے، تو وہ حسین ابن روح کے سرانے بٹھا دیے گئے. علی ابن محمد سمری، ان کا اسٹیٹس کم ہے، حسین ابن روح کے پائیں تھی. حسین ابن روح کی آنکھیں باندھے، ایک دم آنکھیں کھولی. تینوں نے گھبرا کے پوچھا امام کا میسج آیا؟ کہا ابھی آیا. اور امام نے کہا ہے کہ میرے بعد علی ابن محمد سمری کو نائب بناؤ.
جو چوتھے اور آخری نائب. جیسے ہی یہ جملہ سنا سہل نوبختی سرہانے سے کھڑے ہوئے, پائنتی گئے, علی ابن محمد کا بازو پکڑ کے انہیں سرہانے بٹھایا, خود جا کے پائنتی بیٹھ گئے اور کہا سب سے پہلے میں آپ کو نائب قبول کرتا ہوں. ابو الحسن شلمغانی جن کی اتنی سروسز ہیں شیعت کے لیے, ان کو یہ پتا چلا وہ وہیں ہے. ایک مرتبہ اتنے جیلس ہوئے کہ امام نے مجھ کو حق میرا بنتا ہے, رائٹ میرا ہے. کیا رائٹ؟ کہ نہیں میرا رائٹ ہے, میں نے اتنی خدمت کی ہے. کہ امام نے میرے ساتھ ظلم کیا, امام نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, میں اس امام کو آج سے ماننا چھوڑ رہا ہوں. کل واقعہ آیا تھا شبس ابن ربی کا, وہ ڈیفرنٹ ہے, یہ ڈیفرنٹ. یہ جو میں نے اتنا بھی کہا کہ اس نے اوپنلی کہا, یہ اس کے الفاظ ایسے نہیں تھے لیکن اس کا مقصد یہ تھا. ہوا یہ کمرے سے نکلے, اس دن سے ابو الحسن شلمغانی نے امام زمانہ اور شیعت کی مخالفت شروع کی. سہل نوبختی سے لوگوں نے کہا کہ نمبر 1 پہ تو تم تھے اور امام نے تمہیں جو تھا وہ پیچھے دھکیل دیا, اس کو بنایا. کہا دیکھو میں امام کا شیعہ ہوں, امام کا آقا نہیں ہوں. جو وہ کہیں گے مجھے ان کا حکم ماننا ہے, اپنا حکم ان پہ نہیں چلانا ہے. ایک تو یہ کہا, یہ ہر شیعہ کا یہی جملہ, اپنا آرگومنٹ آپ کو امام پہ نہیں چلانا. اور سنو, مجھے پتا کہ مجھ میں ایک کمی ہے جو علی ابن محمد میں نہیں ہے. وہ یہ کہ اگر کوئی مجھے جوش دلائے اور مجھ سے جوش دلا کے مجھ سے امام کے راز اگلوانا چاہے تو میں امام کے راز اگل دوں گا جذبات میں آ کر, ایموشنل ہو کر. شیعت کا ایک بڑا مسئلہ, بعض مومن بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں, اور علی ابن محمد جو ہے وہ پتھر کی چٹان ہے, ذرا سا اس پہ فرق نہیں پڑے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے بارے میں مجھے پرسنلی پتا, یہاں ٹورنٹو میں تو کئی سال آئے, خیر باب الحوائج اس وقت تک تو بنا ہی نہیں تھا. ابو ظہبی میں تھے, وہاں کی حکومت بہت زیادہ سینسیٹیو ہے علماء کے بارے میں, شیعہ علماء ان کے چاہنے والے تھے, بہت ہی جذباتی چاہنے والے, ان کے نام پہ جان دے دے. وہ سارے راز اس کے ذریعے سے حکومت معلوم کرتی تھی. کیسے؟ مجھے پتا چلا کہ آتا تھا کوئی آدمی, یعنی وہ اس طرح سی آئی ڈی کے لوگ تو سی آئی ڈی بن کے کوئی تھوڑی آتے ہیں. کہا کہ یہ جو ایک ہندوستانی عالم یہاں پہ بیٹھا, یہ تم نے ایک جاہل آدمی کو بٹھا دیا ہے اس عرب دنیا میں. کہا نہیں, بہت بڑا عالم ہے, اتنے عرب نوجوان اس سے ملنے آتے ہیں. اچھا کوئی عرب بھی آتا ہے؟ ہاں فلاں خاندان کا وہ لڑکا آتا ہے, فلاں خاندان کا وہ لڑکا آتا ہے, فلاں سرما. وہ محبت میں جوش میں علامہ کا علم ظاہر کرنے کے لیے ایک ایک کر کے سارے نام بتا رہا ہے کہ کون کون عرب ان سے ملنے آتے ہیں. یہ تو خالی میں نے ایک مثال دی ہے جذبات میں آ کر. تم مانتے ہو امام کو؟ امام کوئی ہے ہی نہیں. اگر ہے تو بتاؤ کہاں ہے؟ جذبات میں آ کے ہم نے کہہ دیا امام مثلا جزیرہ خضرہ میں ہے یا مسجد سہلہ میں. علی ابن محمد سمری ایسا ہے کہ امام کا حکم آ جائے تو ایک ناخن کے برابر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا. اور میں جذباتی, کوئی زیادہ مجھے جوش دلائے گا تو میں واقعاً امام کے راز بتانے. خود پہلے کہا کہ یہ اصل ریزن نہیں, اصل ریزن ہے. امام نے کہہ دیا میرا کام ہے امام کی بات ماننا, لیکن بعد میں خود ہی اس کے لیے دلیل لے کر آئے. ابو الحسن شلمغانی, امام نے مجھ پہ ظلم کر دیا, امام نے مجھے میرے حق سے محروم کر دیا. وہ امام کے اتنا مخالف ہوئے کہ کتابیں لکھ لکھ کر شیعت کے خلاف اب پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا انڈیا پاکستان میں کئی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو انقلاب ایران سے پہلے بہت زیادہ شیعت کی خدمت کی, بعد میں اگینسٹ ہو گئے. حتیٰ یہ جملہ ذرا احتیاط سے سنیے گا کہیں غلط فہمی نہ ہو, حتیٰ انتقال ہو گیا ان صاحب کا, لیکن انڈیا اور پاکستان میں اخباریت کو سب سے زیادہ پروموٹ کرنے والے, میں جان بوجھ کر لفظ اخباری لایا ہوں کیونکہ یہ میرا موضوع بنے گا کل کی مجلس سے, پورا موضوع نہیں لیکن ایک حصہ, سب سے زیادہ پروموٹ کرنے والے. اور ان کے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ان سے انقلاب سے پہلے پڑھا تھا, وہ کہتے ہیں ہمیں تقلید کرنا سکھائی انہوں نے ہی ہم کو بتایا بغیر مرجع کی تقلید کے سارے اعمال غلط ہیں. انہوں نے ہی تحقیق کر کے ہمیں مراجع کے نام دیے. آج وہی شخص, اخباریت آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ مرجعیت کی دشمنی کا نام اخباریت ہے انڈیا پاکستان میں, علمی دنیا میں نہیں, وہ تو چیز ہی کچھ اور. تو اب مومنین کرام آج کے نہیں, ابو الحسن شلمغانی کنفیوز ہو گئے
یہ آدمی بہک گیا، یہ آدمی بگڑ گیا، امام سے کانٹیکٹ کیا. دیکھیں بہت ہی پریکٹیکل یہ مسئلہ ہے اور واقعہ کا. مولا ان کی بہت ساری کتابیں ہمارے پاس رکھی، حدیث کی کتابیں ہیں، مسائل کی کتابیں ہیں، ان کا کیا کریں؟ امام کا جواب آیا جس دن یہ بہکا ہے، یہ تاریخ، اس سے پہلے تک کی جتنی کتابیں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، اس وقت تک یہ بالکل سنسیئر تھا، وہ اپنے گھر میں رکھو اور اس پر عمل کرو. اور اس دن کے بعد کی جتنی کتابیں ہیں اب یہ بہک گیا اور پرپزلی اور انٹینشنلی غلط نظریات پھیلا رہا ہے، ان کتابوں کو چھوڑ دو. یہ نہیں کہا کہ اس کی ساری کتابیں چھوڑ دو، نہیں، سنسیئر تھا. تو ایک تو مثال ہوتی ہے کہ آدمی شروع دن سے ہی فراڈیا ہوتا. جو رسول خدا کے اطراف میں منافقین تھے وہ پہلے دن سے ہی منافق تھے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ نہیں بالکل سنسیئر ہے، بعد میں آ کے بہکا. یہ امام زمانہ کی غیبت کے شروع میں واقعہ پیش آ چکا. ابو الحسن شلمغانی نام یاد رکھیے گا، اس کی آدھی کتابیں بالکل اتھینٹک و معتبر ہیں، بلکہ شیعہ تیار تھے وہ کتابیں اپنے گھر سے نکالنے کے لیے. امام نے کہا قطعاً نہیں. جو اس نے حدیثیں میرے باپ 11ویں امام اور 10ویں امام سے سنی اور بالکل صحیح ہے، کہیں اور نہیں ملیں گی، اس کو رکھو اور اس تاریخ کے بعد کی کتاب اٹھا کے پھینکو. تو یہ سنسیئر لوگ جس طرح بہکتے ہیں نا، ایک بڑا پرابلم ہو جاتا ہے، اور اس زمانے میں ہوتا تھا. ہم جو سمجھتے ہیں کہ اگر امام ہماری آنکھوں کے سامنے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں،